ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے چند ایک روایات عرض کرتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت اور ترمذی ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ہماری عائشہ اس کی راویہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ہماری عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں جتنی ریاضت فرماتے اتنی کسی اور عشرہ میں نہ فرماتے۔ آخری عشرہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ریاضت فرمایا کرتے، بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے۔ اور دیکھیے کہ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو امام بخاری، امام مسلم نے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں تمام کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی علیہ السلام تمام رات جاگتے اور خوب محنت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب دیکھیے کہ اگلی جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اعتکاف کے حوالہ سے ہے۔ اعتکاف کے حوالہ سے دیکھیے کہ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عباس اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بالمعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے روک دیتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ تمام نیکیاں جو ہیں، اب یہاں پر اس کی میں وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ اب دیکھیے کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، دوسروں نے جنازہ پڑھا، وہ نیکی میں شمار ہوگا ان کا، لیکن یہاں پر یہ اعتکاف بیٹھنے والا جو بندہ ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر حالانکہ اس نے جنازہ نہیں پڑھا، جنازے میں شرکت نہیں کی، اللہ رب العزت اس کو جنازے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے یہ نہیں جاتے، اس کے باوجود تیمارداری کا جو اجر و ثواب ہے اللہ رب العزت اس اعتکاف کرنے والے کے نامہ